قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورزيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم أي إلى جهادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائی دوستو، اللہ جل جلالہ کا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اللہ کی محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم سب کا یہاں جمع ہونا ایک بہت اونچے مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کا یہ دین ساری دنیا کے انسانوں کے اندر آ جائے۔ اس کے لیے فکر اور اس کے لیے محنت کی کیا ترتیب بن جائے، اس فکر کے میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے بہت زیادہ احسانات کیے ہیں، بہت نعمتیں اللہ جل جلالہ کی ہمیں آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے، شکر ادا کرنا تو اسے آگے کا درجہ ہے کہ ہم تو اللہ پاک کی نعمتیں گن بھی نہیں سکتے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو کہ اللہ پاک نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللہ، اور میرے ساتھ بھی محبت کرو اس لیے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اللہ پاک کی نعمتوں میں ایک نعمت جو اللہ پاک نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے، کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ایک نعمت دی ہے، وہ ہے مال۔ مال بھی نعمت ہے، اس لیے کہ اگر مال کو صحیح طریقے سے لگایا جائے، اللہ پاک کے خوف کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے کاموں میں خرچ کیا جائے، تو یہی مال اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا باعث بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نعم المعونہ، کہ یہ مال تو بڑے کام کی چیز ہے اور اس کے ساتھ تو بڑے کام ہوتے ہیں۔ اور یہ مال کتنی مشقت سے آدمی کماتا ہے۔ یہ تو آدمی اس سے پوچھے کہ جو سخت گرمی کے اندر محنت مزدوری کر کے پسینوں پہ پسینے بہہ رہے ہوتے ہیں، سارا دن کام کرنے کے بعد تھوڑی سی روزگاری اس کے ہاتھ میں آتی ہے۔ مال بڑی نعمت ہے۔ ایک نعمت اللہ پاک نے اس سے بھی بڑی دی ہے، وہ ہے صحت۔ اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کو، جس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کو اس نعمت کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ نعمت تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ جس سے چھین لی جائے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، فرمایا الصحۃ تاج لا یراھا الا المرضى، فرمایا صحت یہ تو ایک تاج ہے، صحت مند آدمی کے سر پر تاج ہے، لیکن نظر کس کو آتا ہے؟ بیماروں کو نظر آتا ہے، صحت مند آدمی کو نظر نہیں آتا۔ کہ جب دسترخوان لگا ہو اور ہر قسم کے انواع و اقسام کے کھانے اس پہ لگے ہوں، اور بیمار آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے اور کھا نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے بڑے لوگ گھاٹے میں پڑ گئے، صحت اور فراغت۔ تو یہ صحت مال سے بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی کے صحت پر بن آتی ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، تو آدمی کا جذبہ ہوتا ہے سارا مال لگ جائے، وہ محبوب مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، صحت بچ جائے۔
ایک نعمت اللہ رب العزت نے اس سے بھی بڑی دی ہے، وہ عزت آبرو ہے، عزت کے ساتھ جینا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کسی کی بیوی کو کوئی میلی نگاہ سے دیکھے تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنی جان پر کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عزت آبرو اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ لیکن میرے بھائی دوستو، ان ساری نعمتوں کو ایک طرف کر لیں، ایمان کی نعمت جو اللہ پاک نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یا ابن خطاب اذهب فنادی فی الناس انہ لا يدخل الجنت الا المؤمنون، وجاؤ لوگوں میں اعلان کرو کہ جنت میں تو مومن ہی داخل ہوں گے، ایمان والے داخل ہوں گے۔ بہت بڑی نعمت ہے ایمان، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اس کی قدر ان لوگوں کے پاس تھی جنہوں نے ایمان کی محنت کو سیکھا، دین کی محنت کو سیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دین کا غم لے کر پوری دنیا میں پھیرے اور اس ایمان کی محنت، ایمان کو زندہ کرنے کی محنت میں لگے رہے، ساری زندگیاں کھپا دی۔ ان لوگوں کو اس کی قدر تھی، ہمیں نہیں ہے اس کا احساس۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک بچپن کا واقعہ سنایا کہ میں بچہ تھا تو میری ماں نے مجھے ایک سونے کی انگوٹھی بنا کر دی، وہ میری انگلی میں تھی، میں باہر نکلا تو راستے میں ایک ٹھگ راستے میں مجھے پڑ گیا، اس نے تاڑ لیا، میرے پاس آیا، جیب سے گڑ کی ایک ڈلی نکالی، گڑ کا ایک دانہ نکالا اور مجھے کہا بیٹا اس کو چکو، میٹھی ہے کہ پھیکی؟ میں نے کہا میٹھی ہے۔ کہتا اچھا اپنی اس انگوٹھی کو بھی چکو کہ میٹھی ہے پھیکی کہ پھیکی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میٹھی چیز لے لو، پھیکی چیز دے دو، یہ میٹھی چیز لے لو، پھیکی دے دو۔ کہ میں نے اپنی سونے کی انگوٹھی اتار کر اس گڑ کی ایک ڈلی کے بدلے دے دی۔ تو گڑ کو سونے کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ جو اللہ جل جلالہ نے دنیا کو بنایا، دنیا کے اندر ایمان، اور پھر ایمان اور دنیا کی نسبت، آدمی اس کو سوچے۔ لیکن آج یقین مانے کہ مسلمان کو آج اپنے ایمان کی قدر نہیں، اور اس ذلیل دنیا کی وجہ سے اپنا ایمان کھو بیٹھتے، اپنا ایمان کھو بیٹھتے۔ ابھی ہمارا جانا ہوا لبنان، اللہ نے کام کرنے کا موقع دیا۔ لبنان چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کا بڑا اثر ہے برازیل پر، جنوبی امریکہ اور ان سارے ملکوں میں یہ لوگ کاروبار کے لیے پھیلے ہوئے ہیں، کاروبار کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اور جس وقت وہ دنیا کی محنت کے لیے وہاں گئے تو 50-60 لاکھ کے قریب 50-60 لاکھ کے قریب لبنانی وہ مرتد ہو گئے تھے، ایمان چھوڑ گئے۔ ایمان کی محنت جب زندگیوں میں ہوگی، ایمان کی محنت جب ہوگی تو ایمان زندگیوں میں آئے اور ایمان ترقی کرے گا اور اعمال والی زندگی ہوگی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ان کو ایمان کی قدر تھی کیونکہ ان کا ایمان پر سب کچھ لگا۔ وہ حضرات صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ ہماری جان، ہمارا مال،
ہماری ساری صلاحیتیں تو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر دین کی سربلندی کے لیے ہے۔ میں کہ مسلمان کے مال اور جان کی تو اور کوئی مصرف ہے ہی نہیں۔ حضرات صحابہ کرام سمجھتے تھے اس بات کو۔ عبداللہ ابن خزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبا واقعہ ہے، جب روم کے بادشاہ نے پکڑا اور جب روم کے بادشاہ نے ڈرایا دمکایا تو ایک جملہ کہا، اور وہ ایک جملہ ان کا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا لو اعطیتنی ما تملک وجمیع ما ملکته العرب على ان ارجع عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرفۃ عین ما فعلت۔ فرمایا کہ اگر تم وہ ساری چیزیں، وہ ساری حکومات جو تمہارے پاس ہے وہ بھی دے دو، اور اس کے ساتھ وہ بھی دے دو جس کے عرب مالک ہیں، کس بات پر؟ کس بات پر؟ کہ میں صرف ایک پلک جھپکنے کی دیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین چھوڑ دوں، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایسے ایمان والے لوگ تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایسی محنت فرمائی کہ ان کے دلوں کے اندر دنیا کی بے رغبتی آ گئی، دنیا کی بے رغبتی آ گئی، اور آخرت کی رغبت ان کے دلوں میں تھی۔ اور یہی دنیا کی محنت، دنیا کے اندر دنیا کی محبت ایمان کی محنت سے اور دین کی محنت سے آدمی کو روکتی ہے۔ سب سے بڑی چیز، بڑی رکاوٹ دین کی محنت کے اندر وہ یہ دنیا بنتی ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ جل جلالہ نے محنت کی وجہ سے، جس محنت کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اسی محنت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو دنیا سے خالی کر دیا، دنیا کی محبت نہیں تھی ان کے دلوں میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انتم اکثر صلاۃ و اکثر صیاما و اکثر اجتہادا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خیر منکم۔ تم لوگ، اب تابعین کو فرمایا، اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ تم لوگ حضرات صحابہ کرام سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہو، زیادہ روزے رکھتے ہو، زیادہ دین کی محنت کرتے ہو، لیکن وہ حضرات صحابہ تم سے بہتر تھے رضی اللہ عنہ۔ تو شاگردوں نے پوچھا لما یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہم ازہد فی الدنیا و ارغب فی الآخرہ، وہ دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا کی کوئی طلب ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور آخرت کی طرف رغبت کرنے والے تھے۔ فرمایا کہ دنیا تو دھوکہ ہے، جب پرندہ ہوا میں ہوتا ہے تو اس کا سایہ زمین پر ہوتا ہے، اور اگر ایک آدمی کوشش کرے اور سائے کو پکڑنے کی کہ میں سائے کو پکڑ لوں، ساری زندگی بھی کوشش کرے تو وہ سایہ اس کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اور اگر یہ کوشش کر کے پرندے کو ہاتھ میں پکڑ لے گا تو سایہ اس کے ہاتھ میں خود بخود آ جائے گا۔ آج ہماری مثال ایسی ہے کہ سائے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے زندگیاں کھپ گئیں، وہ صلاحیتیں، وہ استعدادیں جو اللہ جل جلالہ نے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے دی تھی، آج دنیا کی ان مٹی ہوئی فانی چیزوں پر لگ رہی ہیں، فانی چیزوں پر لگ رہی ہیں۔ ہاں، یہی چیز رکاوٹ بنتی ہے دین کی محنت سے۔ کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ یہ ہے دنیا کی محبت۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، کہ تم لوگ اللہ جل جلالہ کی طرف سے واضح راستے پر ہوگے اس وقت تک جب تک کہ تم میں دو نشے نہ آ جائیں، سکرت الجہل و سکرت حب العیش، ایک جہالت کا نشہ اور ایک دنیا سے محبت کا نشہ، کہ دنیا سے محبت کرنے لگو گے، دنیا سے محبت کرنے لگو۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ وہ یحبون الحیات وینسون الموت، کہ وہ
زندگی سے محبت کریں گے موت کو بھول جائیں گے، زندگی سے محبت کریں گے موت کو بھول جائیں گے۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے۔ اس لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا، اس میں کیا فرمایا؟ ان معی قوم یحبون الموت کما تحبون الحیات، فرمایا میرے ساتھ ایسی قوم ہے کہ جو موت کو ایسے پسند کرتی ہے جیسے کہ تم لوگ زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اس وقت تک واضح راستے پر ہوگے اور تم لوگ انتم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو گے اللہ جل جلالہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے محنت کوشش میں لگے رہو گے۔ لیکن جب فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا، جب تمہیں دنیا کی محبت آ جائے گی، دنیا کی محبت تم میں آ جائے گی، تو پھر فرمایا انتم لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر ولا تجاہدون فی سبیل اللہ، پھر تم نہ امر بالمعروف کر سکو گے اور تم لوگ نہ نہی عن المنکر کر سکو گے، دعوت کی محنت نہیں کر سکو گے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے محنت کوشش نہیں کر سکو گے۔ دین کے تقاضوں، دعوت کے تقاضوں میں رکاوٹ کیا ہے؟ آج ہمارے یہ دنیا کے مسائل ہیں کہ آج یہ غم کہ جس کا اللہ پاک نے ذمہ لیا تھا، دنیا کا غم، آج یہ غم ہم نے اپنا غم بنا لیا، تو اللہ رب العزت نے غموں کے اندر پھنسا دیا، ہمارے کام منتشر۔ حدیث میں آتا ہے، صاف حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، فرمایا کہ دنیا جس کا غم ہوگا، جس کا غم دنیا کا ہو، دنیا ہی کے غم کے ساتھ صبح اٹھتا ہے، دنیا ہی کے غم کے ساتھ رات کو سوتا ہے، میری دنیا کیسے بنے گی، میرے گھر والوں کی رزق کا کیا بنے گا، دنیا کا کیا بنے گا؟ فرمایا فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو، اس کے کاموں کو پراگندہ کر دیں گے، اس کے کام بکھیر دیں گے، اس کے کام نہیں بن سکیں گے۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اللہ پاک فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیں گے، اس کی پیشانی پہ فقر کا مہر لگا دیں گے، اور جس کو اللہ فقیر کر دے کون اس کو غنا دے سکتا ہے؟ اور دنیا تو فرمائے اتنی ہی آئے گی تمہارے پاس جتنا تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی ہے، جتنی تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔ ومن کانت الآخرۃ نیتہ، اور جس کی نیت آخرت کی ہو، آخرت کی فکر، میری آخرت بن جائے، میرے گھر والوں کی آخرت بن جائے، ساری دنیا کے انسان جہنم کے عذاب سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں، وہ اللہ پاک کی مرضیات والے کام شروع کر دیں، تو فرمایا کہ جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ رب العزت اس کے کام بنا دیں گے۔ وجعل غناہ فی قلبہ، اللہ اس کی غنا اس کے دل میں ڈال دیں گے، اس کا دل غنی کر دیں گے اللہ رب العزت۔ اور دنیا فرمایا وَأَتَتِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، کہ دنیا تو اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، ذلیل ہو کے آئے گی، دنیا اس کے پاس آئے گی۔ تو حضرات صحابہ کرام نے اس محنت کو کیا، آج یہی چیز مسلمان کے لیے زنجیر بنی ہوئی ہے، پاؤں کی زنجیر بنی ہے۔ دنیا کے مسائل، حالانکہ مسائل کا حل مال کو بڑھانا نہیں ہے کہ مال زیادہ ہو، آج مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے کہ آج اللہ کی نافرمانی عام ہے، اللہ کی نافرمانی، معصیت، گناہ سب سے بڑا انسان کو نقصان پہنچانے والی چیز اس کے گناہ ہے۔ اللہ جل وعلا نے قوموں کے حالات بیان فرمائے، اور پھر اس میں یہ بیان فرما دیا، بطور قاعدے کے فرما دیا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا۔
تو وہاں لبنان میں ہمیں الحمدللہ کام کرنے کا موقع ملا، 50 دن وہاں کام کرنے کا موقع ملا، 48 دن. جیسے کہتے ہیں کہ لیس الخبر کالمشاہدہ، کہ خبر سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی کے برابر نہیں ہو سکتی. جب آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے پتہ چل جاتا ہے. بڑے صفات والے لوگ، صحابہ کی اولاد ایک جگہ گئے تو وہاں شجرہ لگایا ہوا تھا انہوں نے. 28-30 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تک واسطہ پہنچا، شجرہ پہنچا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد، صحابہ کی اولاد. لیکن دنیا کی محنت اتنی غالب، ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک کے اندر کہ آج دنیا کے غم نے، دنیا کی محنت نے، دنیا کی بھاگ دوڑ نے آج سب کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. وہاں پر جا کر ہمیں اندازہ ہو گیا کہ دین کی محنت کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس ملک کے اندر عطا فرمائی ہے. وہاں جا کے پتہ چلا، وہاں ان کے جوڑ ہوتے ہیں، 4-5 مہینے کے بعد مشورے ہوتے ہیں، اس میں پھر سارے کام کرنے والے ساتھی جمع ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں بھی شریک ہونے کا موقع ملا. ہر جگہ تقاضا چلاتے وقت، دعوت کے تقاضے چلاتے وقت وہ لوگ جب بھی پاکستان وغیرہ کا نام لیتے تھے، بلاد جہود بلاد جہود، کہ اللہ رب العزت کتنی بڑی نعمت ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے. لیکن ظاہری باطنی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے اس ملک کے اندر کہ جب بھی تذکرہ کرتے تھے بلاد جہود کہ محنت کے ملک یہ ہیں، حالانکہ عرب وہ ہیں، عرب صفات والے لوگ ہیں، وہ روتے تھے. وہ ترتیب بن جائے. اب الحمدللہ کچھ اللہ رب العزت نے وہاں راستہ کھولا ہے، کام کی طرف بہت متوجہ ہو رہے ہیں، کام کی طرف رجوع بھی بڑھ رہا ہے اور ان کی فکر میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. کچھ لوگ جو پہلے سے، آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے سے محنت میں لگے ہوئے تھے، لیکن ماحول کی وجہ سے اور اس اپنے معاشرے اور تہذیب کی وجہ سے کھل کر محنت نہیں کر سکتے تھے. ان کا حوصلہ بڑھ رہا ہے. اب وہ متوجہ ہو رہے ہیں. وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ جماعتیں آپ نے واپس جا کر یہ تقاضا چلانا ہے کہ پاکستان سے جماعت آئے تاکہ محنت کرے. کام کی بڑی ضرورت ہے، وہاں بہت ضرورت ہے. کیونکہ اس چھوٹے سے ملک کا بڑا اثر ہے. یہ برازیل، جنوبی امریکہ اور ان میں تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں اور وہاں وہ مستقل تقاضے چلا رہے ہیں. وہاں پر ان کی جماعتیں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں. انہوں نے کارگزاریاں بھی سنائی. ایک جماعت حال میں برازیل سے واپس آئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کے ایک آدمی مسلمان ہے، اس کے چچا سارے کے سارے، ماموں سارے کے سارے، چچا زاد سارے کے سارے خاندان والے وہ عیسائی ہیں، اور ایک آدمی ہے اس میں صرف کام کرنے والا. بڑی ہمت ہے ان کی، اور دل ایسے صاف ستھرے اور ایسے نرم دل کہ تھوڑی سی بات کرو تو رونے لگ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اہل لسان ہے، سمجھتے ہیں. لیکن اس بات کی حسرت اور اس بات کا افسوس وہ بار بار کرتے تھے کہ ایک بڑی قیمتی محنت اللہ پاک نے آپ لوگوں کو دیا کہ اس کی قدر کرو، اس کی قدردانی کرو. یقیناً اللہ جل جلالہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، یہ صلاحیتیں اور یہ ہمارا مال، یہ ہماری جان، یہ تو اللہ رب العزت کے دین کو سربلند کرنے کے لیے ہے.
इन अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। फरमाया कि मोमिन के माल और जान का तो अल्लाह पाक ने सौदा कर लिया है, हम तो ख़रीदे हुए हैं जन्नत के बदले में। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हमें ख़रीदा है, तो हम तो बिका हुआ माल है, और बिका हुआ माल का अपना कोई इख्तियार नहीं चलता। शैतान आदमी को कहता है ये तुम्हारी आंखें अपनी हैं, कान तुम्हारे अपने हैं, जहाँ चाहे इसको इस्तेमाल करो। नहीं, फरमाया इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। ये तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारे दिल, इनसे कल पूछा जाएगा क़यामत के दिन। और सबसे पूछ होगी, फलनसअलन्नल लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन। सबसे पूछ होगी कि जिनको भेजा जा रहा है उनसे भी पूछ होगी, जिनकी तरफ भेजा जा रहा है उनसे भी पूछ होगी। अल्लाह ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अता फरमाई है, और हम हरगिज़ अपने माल, अपनी जान की तरतीब, कैसे अपने माल को लगाएं, कैसे अपनी ज़िंदगी सर्फ करें, कैसे अपनी सलाहियतें लगाएं, हम ये तरतीब उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम सहाबा कराम की ज़िंदगी को न देखें। और जब भी हम सहाबा कराम की ज़िंदगी पर, सहाबा कराम की ज़िंदगी पर नज़र डालेंगे तो बाज़ सहाबा ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपना सारा माल और सारी ज़िंदगी वो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने पर लगा दी, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। और बाज़ सहाबा ऐसे थे कि जिन्होंने अपना आधा माल, आधी ज़िंदगी अल्लाह के दीन को बुलंद करने पर लगा दी, खर्च कर दी, खर्च कर दी, जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। और आम सहाबा कराम की तरतीब कि तिहाई माल, तिहाई ज़िंदगी, ये तो अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए थी। अल्लाह जल्ल शान हमारे बड़ों में, हमारे मशाइख में, हजरात में की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए कि वही तकाज़े चला रहे हैं कि देखें, वो कहते हैं भाई 2.5 घंटे से काम नहीं बनेगा, कि अब तो रोज़ाना 8 घंटे दो। ये 8 घंटे ये दिन का तिहाई है, कि अब महीने में से रोज़े से काम नहीं बनेगा, अब हर महीना 10 दिन दो, कि ये उसका सुलुस है, उसका तिहाई है महीने का। कि अब साल में चिल्ले से काम नहीं बनेगा, कि अब साल के अंदर हर साल 4 महीने ये साल का तिहाई है। इस पर मुसलमान आ जाएं कि बहुत सलाहियत अल्लाह पाक ने दी है लेकिन गलत जगह लग रही है। फरमाया हदीस में आती है कि अन्नास मादिन का मादिन ज़हब वल फिज़्ज़ा, कि लोग तो काने हैं जैसे सोने चांदी की काने होती हैं, कि अंदर से सोना, उनसे सोना निकालते जाओ, लेकिन इज़ा फ़क़हू, कि जब उनके अंदर दीन की समझ आ जाए तब। हाँ, सलाहियत है, अल्लाह ने इख्तियार दिया है, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह पाक ने दोनों रास्ते बताए हैं। हाँ, नेकी का रास्ता भी बताया है और बुराई का रास्ता दूसरा वो भी खुला है। क्यों? इम्तिहान है। हाँ, अगर और लगाने वालों ने लगाई, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां दीन पर लगानी थी उन्होंने लगाई, सहाबा कराम की बात नहीं, ताबिईन की बात नहीं। हमारे उस्ताद मौलाना खलील साहब रहमहुल्लाह, अल्लाह क़ब्र नूर से भरे, फरमाने लगे एक दिन सबक में कि मैं निज़ामुद्दीन गया, निज़ामुद्दीन में अचानक पर्दे लगे। तो मैंने पूछा कि ये पर्दे कैसे लगे? कहने लगे कि मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की वालदा उनसे मिलने के लिए आई है, मुलाकात करने के लिए। ये नहीं कि घर कहीं बहुत दूर था, मौलाना का घर, यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का घर की दीवार लगी हुई, कि 6 महीने गुजर गए वालदा की जियारत नहीं की, इतना दावत के तकाज़ों में मसरूफ, खुद वालदा मिलने के लिए वहां आई। और हमारे मौलाना अज़ीम साहब ने एक दिन सुनाया, कराची में कहते हमारी तश्कील थी, फरमाया कि एक
ایک بہت بڑا تجارتی مرکز، مال جو ہوتا ہے نیچے بڑی دکانیں، اور بڑا تاجر تھا، اوپر اس کا گھر تھا. اور سن کر کہتے ہیں ہمیں حیرت ہوئی کہ 6 مہینے گزر جاتے ہیں وہ شخص اوپر گھر تک نہیں جا سکتا، اتنا نیچے مصروفیت زیادہ ہے. لگانے والوں نے وہاں بھی لگائی اور لگانے والوں نے یہاں بھی لگائی، لیکن پتہ تو وہاں چلے گا کہ جب وہ شاعر کہتا ہے فَسَوْفَ تَرَى إِذًا كَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ حِمَارٌ. فرمایا بھی تو گرد و غبار اڑ رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا. ہاں، جب کل یہ غبار چھٹے گا پتہ چلے گا کون گھوڑے پہ سوار تھا، کون گدھے پہ سوار تھا. کل پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ لگانے والوں نے کتنا لگایا اور جتنا لگایا اس پر کیا ملا، اس ایک گشت پر کیا ملا، اس اللہ کے راستے میں ایک رات گزارنے پر کیا ملا. کہ ہمیں تو آج نفس یہ لذتوں کا عادی ہے، لذت مانگتا ہے. مفتی جان عزیز صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اچھے کھانوں میں ہی لذت نہیں ہے، اللہ کے راستے میں بھوک برداشت کرنے میں بھی بڑی لذت ہے. فرمایا کہ گھر بار والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر کے اندر عید گزارنے میں، صرف عید گزارنے میں ہی لذت نہیں ہے، اللہ کے راستے میں ان کی جدائی میں عید گزارنے میں بھی بڑی لذت ہے. اللہ پاک نصیب فرمائے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم یہ نیت کریں، عزم کریں کہ ہمیں تو اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر پیدا فرمایا تھا. یہ کام اللہ پاک نے ہمیں اتنا اونچا دیا کہ اس کام کے اندر کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے. مولوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے کام پر سادگی کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس کی خبر نہ مسلمان کو ہے نہ کافر کو ہے. اور کافر کو تب پتہ چلے گا کہ جب اسلام ان کے حلق تک پہنچ جائے گا. شروع میں جب جماعتیں جاتی تھی تو بعض لوگ آپس میں ان میں اختلاف ہو جاتا تھا، بھئی ان کو ویزا نہ دو. وہ کہتے تھے یہ تو لوٹے اور بستر والے ہیں، یہ سادہ لوگ ہیں، یہ کیا کریں گے، آنے دو ان کو. اللہ جل شانہ نے جماعتوں کی نقل و حرکت سے کتنی فضا بنائی کہ اب ان ملکوں کے اندر اللہ نے وہاں کام شروع کرا تھا. اور فرماتے تھے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کام کی مثال دیمک کی سی ہے کہ اندر سے باطل کو کھوکھلا کرتا ہے. کہ پھر جب حق کی ایک وار پڑے گی تو یہ باطل دھڑام سے زمین پر گرے گا. لیکن فتنوں کا زمانہ ہے، فرمایا ایسے فتنوں کا زمانہ ہے کہ یصبح مومنا و یمسی کافرا. صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا. کون بچے گا جو اس محنت کے اندر اپنے آپ کو لگائے گا؟ کس کی حفاظت ہوگی جس محنت کے اندر لگائے گا؟ کہ وہاں لبنان میں ہم نے دیکھا کہ وہ پرانے ساتھی وہ روتے تھے، گھروں میں ماحول نہیں بنایا، اور دنیا کی محنت کی کثرت کی وجہ سے، اور کہ وہ کہنے لگے کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے. ہاں، اب الحمدللہ اس بات کی طرف ان کی توجہ ہو رہی ہے کہ ہاں اس محنت پر پورے طور پر آنا ہے، کسی میں حفاظت ہے. ہم نے تو اس محنت کے اندر بہت غفلت کی ہے، گھروں کے اندر فضا بنانے کی کوشش کی. تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا کہ ہمیں آزادانہ یہاں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور کتنا اللہ رب العزت نے کہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں کام سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہیں. ہاں، لیکن وہاں کا پیسہ بہت گر گیا، معاشی طور پر ان پر تھوڑے سے حالات آ گئے. اب ان کی توجہ اس طرف ہو رہی ہے تو وہاں جا کے آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب اپنے ملک کے اندر آدمی آزادی سے دین کی نمازیں اور دین کی اصل شکل، مدارس اور دعوت کی محنت، تو پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم نے اس کام کی ایسی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے. کیوں کہ ناشکری
नाशुक्री से तो अल्लाह ताला नेमत को छीन लेते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरैश पर बहुत करम फरमाया, बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। और इसकी शुक्रगुजारी तो ये थी कि वो इताअत करते और वो ईमान लाते, इस्लाम कबूल करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते, उसकी उनकी नुसरत करते। लेकिन उन्होंने उल्टा मुखालफत की, उन्होंने रोड़े अटकाए, उन्होंने काम की मुआफ़क़त नहीं की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हटा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए क्या मुश्किल, अल्लाह पाक ने उनको हटाया और अल्लाह पाक अंसार, वो दूसरी मखलूक और दूसरी कौम अल्लाह पाक ने उठाई, अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे काम लिया। तो इसलिए असल ये है कि हम ये नीयत करें। लेकिन एक दफ़ा मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे थे, बयान में ऐसे वजद में आ गए और फरमाने लगे कि अगर मेरे साथ 313 बदर वाली तादाद हो जाए तो अभी मैं अल्लाह से फैसले कर रहा था। सारा पुराना मजमा था, काम वाला मजमा था, तो वो समझते थे। बाद में एक मौलाना गुलाम रसूल साहब एक बड़े आलिम थे देवबंद के, वो फरमाते हैं मैं चला गया बयान के बाद मौलाना के पास कि हज़रत आप अपने बयान में एक अजीब बात फरमाई कि आपने कहा कि अगर 313 मेरे साथ हो जाएं तो मैं अल्लाह ताला से फैसले करा दूं। तो हज़ारों की तादाद में तो लोग लगे हुए हैं, उस वक्त तो हज़ारों की तादाद में होंगे। कितने लोग लगे हुए हैं? अभी 313 पूरे नहीं है। फरमाने लगे नहीं, अभी 313 पूरे नहीं है। और फरमाया कि अभी तो 40 की तादाद भी पूरी नहीं हुई। फिर फरमाने लगे कि अब तो हम काम वालों के सामने दिन की मेहनत का तकाजा आता है तो हमारी निगाह जेब पर जाती है। सबसे पहले जब कोई कहता है जी साल के लिए तो कौन तैयार है, 7 महीने के लिए कौन तैयार है, 4 महीने के लिए कि बड़ा तकाजा है भाई, ज़िंदगी में कम से कम 4 माह तो लग ही जाएं। दुनिया की तकाज़ों की वजह से ये काम रहता है, ये काम रहता है, ये करूँगा फिर जाऊँगा, ये करूँगा फिर जाऊँगा, वो काम ख़त्म ही नहीं होते। वो कहते हैं जी अपने बच्चों को थोड़ा सा सेट कर दूँ तो फिर जाऊँगा। वो बच्चे उसको क्या सेट करेंगे कि उसके मौत का ऐलान हो जाता है कि अब उसके कफन के गिरे खोल दो, अब इस पर मट्टी डाल दो। वो बच्चे उसको कब्र में सेट कर देते हैं। तो फरमाने लगे कि बदर की तादाद वो होगी कि जब तकाजा पेश हो, जब तकाजा चले तो उनकी निगाह अपनी जेब पर ना हो, अल्लाह के ख़जाने पर हो। अल्लाह के ख़जाने की निगाह हो कि मैं अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए जा रहा हूँ, मैं अल्लाह के काम से जा रहा हूँ। जब किसी मुल्क का सफ़ीर किसी मुल्क के तकाजे पर दूसरे मुल्क जाता है तो क्या वो ये सोचता है कि मेरी जेब में तो पैसे नहीं है? वो कहता है मेरे सारे मुल्क की ताकत मेरे पुष्ट पर है और सारा मुल्क की खजाना मेरे पुष्ट पर है। असल तो यही हमारे काम से मकसूद यही है कि हमें अल्लाह का ताल्लुक़ नसीब हो जाए। सिर्फ काम के अंदर चलना नहीं है कि रस्मी तौर पर मौलाना इलियास रहमतुल्लाह फरमाते थे कि हमारा काम रस्मी नहीं है, हमारा काम रिवाजी नहीं है, लेकिन डर है कि रिवाजी ना बन जाए, जी रिवाज ना बन जाए। चलो जी चिल्ले का वक्त पूरा हो गया, चिल्ला लगा लिया, सिरोजे का वक्त पूरा हो गया, सिरोजा लगा लिया। नहीं, ये सोचना फरमाया मनिस्तवा यौमाहु फो मक़बून कि जिसके 2 दिन बराबर हो गए वो तो घाटे में है। हर दिन ईमान में, अल्लाह के ताल्लुक़ में, खशियत में, अल्लाह के खौफ में दिन ब दिन बढ़ रहा हो। नमाजों के अंदर खुशू खुदू बढ़ रहा हो। तो ये सोचना है कि इतने अरसे से लगे हुए हैं, हमारे अंदर कितनी तब्दीली आई। तो ये हो कि निगाह अल्लाह की ज़ात पर हो, निगाह अल्लाह की ज़ात पर हो और अल्लाह जल्ले जलालहू का कलमा बुलंद करने के लिए दीन की मेहनत करना और गली गली फिरना। शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि उसने गुड़ की
ایک ڈلی نکالی، وہ میٹھی تھی کہ یہ لے لو۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا حلوۃ خضرۃ، کہ دنیا میٹھی ہے، سرسبز ہے۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ حدیث دہرایا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ دنیا میٹھی ہے، سرسبز ہے، اور اللہ پاک نے اس میں بھیجا کہ اللہ پاک دے کہ فانظر کیف تعملون، کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ پھر فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، کہ دنیا سے بچو، دنیا مال کی محبت سے بچو، عورتوں کے دھوکے سے بچو، مال کی محبت سے بچو، عورتوں کے دھوکے سے بچو۔ فرمایا کون بچے گا؟ تو فرماتے تھے کہ جو آدمی حضرات صحابہ کرام کی طرح گلی گلی، قریہ قریہ، ملک ملک، شہر شہر اور پوری دنیا کے اندر پھرے جیسے صحابہ کرام پھرے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، نہ اپنے کھانے پینے کا خیال کیا، اپنے خواہشات کا گلا گھونٹا اور اپنی ضروریات کو قربان کیا، اپنی بیوی بچے کا خیال نہیں کیا، حتیٰ کہ سب سے مشکل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اس کو بھی چھوڑا اور نکلے اور پوری دنیا میں پھیل گئے، اپنی قبریں بنا دی۔ مرد تو مرد، فرمایا کہ عورتوں نے بھی اپنی قبریں بنائی۔ ہمیں حرام رضی اللہ تعالیٰ احسان صاحب فرماتے تھے کہ ولدت فی مکہ، مکہ میں پیدا ہوئی، عاشت فی مکہ، مکہ میں ہی زندگی گزاری، دفنت فی قبرص، اور قبرص جزیرے میں جا کے دفن ہو گئی۔ قبرص قبر امرأۃ صالحہ، کہ نیک عورت کی قبر۔ وہاں ہم لبنان میں تھے، وہاں جب سمندر کے کنارے پہنچے تو انہوں نے کہا یہاں سے 8-9 گھنٹے کشتی کے ذریعے سے یہ سامنے قبرص آگے جزیرہ ہے کہ وہاں پر مدفون ہے وہ۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، آج ہم اگر حضرات صحابہ کرام کی مشابہت اختیار کریں گے، حضرات صحابہ کرام کی طرح اس دعوت کی محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے کہ دائی کون ہوتا ہے اور دائی کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ فرمایا کہ دائی تو اللہ تعالیٰ اور بندے کے بیچ میں واسطہ ہوتا ہے، یہ واسطہ ہوتا ہے، جیسے کہ ایک بڑا افسر ہوتا ہے، اس نے چوکیدار بٹھایا ہوتا ہے کہ جو آئے ملنے کے لیے مجھے بتاؤ، اور وہ اس کے لیے اجازت لیتا ہے، جی فلاں ملنے کے لیے آیا ہے، وہ کہتا ہے بھیجو، فلاں ملنے کے لیے آیا بھیج دو۔ تو اگر 50 آدمی اس افسر سے روزانہ ملنے کے لیے آتے ہیں تو انہوں نے 50 آدمیوں نے اس افسر کے ساتھ ایک دفعہ ملاقات کی، لیکن اس چوکیدار نے 50 مرتبہ ملاقات کی۔ جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائے گا، روٹھے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملائے گا، اللہ سے غافل بندوں کو اللہ کے قریب لائے گا، تو اللہ کے خود اس کو اللہ کا کتنا قرب نصیب ہوگا، کتنا قرب نصیب ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا اخبرکم باقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء، فرمایا میں تمہیں ایسی قوم کی خبر نہ دوں، ایسے لوگوں کا پتہ نہ بتاؤں جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، اور نبی و شہداء ان کے مرتبے پر رش کریں گے کہ ان کے لیے نور کی ممبر اور ان کے اوپر ان کو بٹھایا گیا ہوگا۔ کون لوگ ہوں گے؟ الذین یحببون اللہ الی عبادہ ویحببون عباد اللہ الی اللہ، کہ جو لوگ اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بنائیں گے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب، اللہ کو بندوں کا محبوب بنائیں گے اور بندوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے۔ وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ نُصُحًا، اور زمین پر لوگوں کی خیرخواہی لے کر، لوگوں کے غم میں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر، سینہ اطہر کے اندر ایک غم میں کڑن تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی ومثلکم کمثل رجل استوقد نارا، فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال تو ایسے ہے جیسے کہ ایک آدمی نے آگ جلائی، فجعل الجنادب والفراش یقعن فیہا، اور پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے، وَهُوَ يَذُبُّهُنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے ان پتنگوں کو ہٹا رہا ہے، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تُفَلِّتُونَ مِنْ يَدِي، اور میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے نکال رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، بچا رہا ہوں، اور تم میرے ہاتھوں سے پھسلتے ہوئے جا رہے ہو، جہنم میں گرتے جا رہے ہو۔
یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم، آپ کا یہ درد جو اپنا غم بنائے گا، فَمَا مَنْ جَعَلَ هُمُومَهُ هَمًّا وَاحِدًا ہم الآخرہ، کہ جو اپنے سارے غم ایک غم بنا دے گا، آخرت کا غم، تو اللہ پاک اس کے دنیا کے غم کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے نجات دیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ آج دین کی کتنی ضرورت ہے، پورے ملکوں کے اندر، ایک یعنی لبنان نہیں، پوری، یہ تو آدمی جہاں جاتا ہے وہاں آدمی کو پتہ چلتا ہے دین کا غم گھر بیٹھے صرف سننے سے نہیں آ سکتا جب تک کہ آدمی اپنی آنکھوں سے دین کی کمی کا حال دیکھ نہ لے۔ تو ان ملکوں کے اندر الحمدللہ یہ کہ پاکستان کا تعارف ان ملکوں کے اندر ان جماعتوں کی نقل و حرکت سے ہوا، ان کی قربانیوں سے ہوا۔ جماعتیں کتنی قربانی کر کر کے وہاں پہ گئی، کتنی جماعتیں ایسی کہ ان کے چلنے سے اللہ پاک نے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ تو بڑا اونچا کام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، لیکن اس کام کی قدر ہو، اور اس کی قدر اور اس کا شکر، ایک زبانی شکر ہے لیکن ایک شکر عملی شکر ہے۔ اور عملی شکر یہ ہے کہ آج سے ہم تہیہ کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ ہم سب سے پہلے ہم اس کام والے ہیں، سب سے پہلے ہم اس کام والے ہیں، پھر دنیا کے تقاضے، جیسے حاجی صاحب رحمہ اللہ بار بار یہ فرماتے تھے کہ آج ہم نے دنیا کے کاموں کو کام سمجھ لیا، جیسے ایک بادشاہ وہ جھاڑو اٹھا کر سڑک پر جھاڑو دینے لگ جائے اور کوئی اسے کہے کہ تم تو بادشاہ ہو، تمہیں اس کام پر کس نے لگایا، اور وہ کہے کہ یہ بھی تو ایک کام ہے، جھاڑو دینا یہ بھی تو ایک کام ہے۔ تو آج رزق کے مسئلے نے آج مسلمان کو دین کے کام سے روک دیا، حالانکہ رزق کا وعدہ تو وفی السماء رزقکم وما توعدون، فرمایا آسمانوں میں روزی ہے، روزی تو آسمانوں میں۔ حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت، فرمایا آدم کا بیٹا اگر اپنی روزی سے بھاگنے لگے جیسے کہ یہ اپنی موت سے بھاگتا ہے تو اس کی روزی اس کو پہنچ کے رہے گی جیسے اس کی موت اس کو پہنچ کے رہے گی۔ جیسے موت سے بچ نہیں سکتا یہ اپنی روزی سے بچ نہیں سکتا۔ آج ہم سوچیں کہ ہمارے ساتھ غم کس چیز کا، کہ مال سارے مسئلوں کا حل نہیں ہے، مال سارے مسئلوں کا حل نہیں ہے، اور مال سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے تو اللہ حل کرتے ہیں اور اعمال پر کرتے ہیں۔ آج باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بیٹا مال والا بن جائے، مالدار بن جائے، بڑا عہدہ لے لے، لیکن دیندار بنے یہ غم نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا فرما رہے ہیں، اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اعمال سے کام بنیں گے، اعمال سے مسئلے حل ہوں گے۔ اگر مال سے مسئلے حل ہوتے، مال سے کیا ہوگا، مال سے کیا ہوتا ہے، آدمی چشمہ تو خرید لے گا، مال سے نظر تو نہیں خرید سکتا، دوائی خرید لے گا مال سے، لیکن صحت تو نہیں خرید سکتا، بڑا نرم بستر خرید لے گا مال سے، نیند کہاں سے لائے گا؟ اس لیے اعمال کی فضا، اعمال کی دین کے اندر کتنی اللہ رب العزت نے دین کے اندر کتنی قوت کتنی طاقت رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو اس وقت روم کا بادشاہ قیصر اس کا لقب ہوتا تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے اور کوئی علاج بھیجو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی، اور اس میں ایک یہ حیرت انگیز خاصیت تھی کہ جب بھی وہ ٹوپی وہ سر پہ رکھتا وہ درد غائب ہو جاتا، جب اتارتا پھر آ جاتا درد۔ بڑا تجسس ہوا، انہوں نے چاک کیا اس کو،
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ اس نے اس کو چاک کیا، اندر سے ایک پرچہ نکلا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا، قیصر مسلمان ہوا، صرف اس بات پر کہ دیکھو بسم اللہ تو دین کی ابتدا ہے، کہ جس دین کی ابتدا، جس دین کی بسم اللہ میں اتنے بڑے مسئلے کا حل ہے، اگر یہ دین پورا کا پورا زندگی میں آ جائے تو کیسے مسائل حل نہ ہو۔ آج لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آج ہم نے دعوت کی محنت کو چھوڑا، دین کی محنت کو چھوڑا، اعمال کی حقیقت نکل گئی، اعمال کا ڈھانچہ ہمارے پاس ہے، نماز ہے، ذکر ہے، روزہ ہے، سارے اعمال ہیں، حقیقت اس میں نہیں ہے، دعا ہے، دعا کی صورت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ کیسے نصیب ہوگی جب حضرات صحابہ کرام کی طرح پوری دنیا میں پھریں گے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے؟ تو اس کے لیے ماشاءاللہ ہم ہمت فرمائیں، اللہ جل جلالہ کی ذات پر توکل کر کے جن کے قواعد پورے ہوں وہ بھی فرمائیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ جل جلالہ کے اوپر کی ذات عالی پہ نگاہ ہو کہ اللہ رب العزت جس کے لیے کافی ہوگا، اللہ رب العزت جس کے لیے کافی ہو جائے اس کے کام کوئی بگاڑ نہیں، اور اپنی دنیا کے کاموں کو، دنیا کے کام کاج کو ہم نہ دیں